الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے مکتب اصلاح المسلمین کا پروگرام ہے اور پہلی مرتبہ یہاں پہ آنا ہوا۔ میں تو ایک مہینے سے میری تقریباً طبیعت خراب تھی، لیکن حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو آنا ہے۔ میں تو علماء کرام کی بات کو، حفاظ کرام کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا۔ حضرت نے کہا، میں فوراً آ گیا اور میں نے تاریخ دینے میں الحمدللہ دیر اختیار نہیں کی، اس لیے کہ علماء کو نہیں بولنا، عالم دین کو نہیں بولنا، حفاظ کرام کو نہیں بولنا تو میرے جیسے نالائق کو یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے میں نے حضرت کی بات پہ لبیک کہا۔ اور الحمدللہ میں بچوں کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بڑا ماشاءاللہ بڑا شاندار، اور میں حافظ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سب سے پہلے نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور یہاں کے نوجوانوں کی بھی، ہمارے بزرگوں کی بھی۔ تو یہاں تو حضرت الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب جو آج کے مقرر خصوصی ہیں۔ مجھے بھی خصوصی میں ڈالا گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ بھئی جب حضرت آ رہے ہیں تو میں خصوصی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت کے سامنے بات کرنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے، اور میرا جو ہے تو مجھے سفر بھی طویل ہے، مجھے آگے جانا ہے، اس لیے میں اپنی مختصر سی بس یوں ہی کچھ 5-7 منٹ حضرت کے کہنے پہ بات کر کے مجھے آگے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں ایک مدارس اور مکاتب کے حوالے سے ہی کچھ بات کر کے نکل جاؤں گا کہ آج مکاتب ہونا کتنا ضروری ہے اور مدارس کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے۔ تو مدارس کی اہمیت، آج مکاتب و مدارس کی اہمیت سے کون نہ واقف ہے، مگر بار بار اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ شک و تذبذب میں مبتلا ہونے والے شاہراہ یقین پر کامزن ہو جائے، اور مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت کی انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ اندھیری رات میں چاند اور ستاروں کی اہمیت و افادیت کا انکار کرنے والے اپنی بدعقلی و بدباطنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، اور مدارس چاند کے مانند ہے، جیسے چاند ہم کو اجالا دیتا ہے رات کے اندر، اور اس کے ارد گرد جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ چنیاں جو ہوتے ہیں، تو ویسی ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ مدارس جو ہے تو ایک چاند ہے، اور مکاتب جو ہے تو چھوٹے چھوٹے جو مکاتب ہے نا وہ چنیاں ہیں۔ اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں کہ جہالت و ضلالت، کفر شرک کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یہی مدارس چاند کے مانند اور یہی مکاتب دینیہ ستاروں کے جیسے ہیں، جیسے چاند اور ستاروں کی عدم موجودگی میں پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، ویسے ہی ان دینی درسگاہوں کے نہ ہونے پر پوری امت مسلمہ جہالت و ضلالت اور کفر شرک کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گی۔
اسی لیے اپنے مکاتب کو زندہ رکھو، مدارس کو زندہ رکھو۔ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جس کے لیے حکومتیں اس کو مٹانے کی سازش کر رہی ہیں، اور جو لوگ دارالعلوم دیوبند پہ طنز کرتے ہیں تو دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ یہی وہ دارالعلوم دیوبند جو ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ الحمدللہ آج دارالعلوم دیوبند کا نام لینے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند ام المدارس ہے، تمام مدارس مکاتب کی ماں ہے۔ اور اگر مکاتب کو چلانے کے لیے، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اگر مکاتب کو چلانے کے لیے، مدارس کو چلانے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مکان بیچنا پڑے تو کوئی فرق نہیں ہے، بیچ دو اور ان کی حفاظت کرو۔ اگر یہ نہیں ہوگے تو ہماری آئندہ جو نسل آنے والی ہے، تو اگر مکاتب مدارس نہ ہوں گے تو ان کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان پہ بچے رہیں گے۔ یہی وہ مکاتب اور مدارس ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے ابھی دیکھا کہ بچے قرآن کیا بہترین پڑھ رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہی مدارس اور مکاتب کے ذریعے ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر مدارس مکاتب بند ہو جائے گے تو ہم کو جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا، ہمیں نکاح پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا، ہمارے جو ہے تو بچوں کے کانوں میں اذان دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ سامعین نظام، دینی مدارس اور مکاتب یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفہ کی چبوترے کی شاخیں ہیں جن کی اصل بانی شہنشاہ کونین، سرور کائنات، محبوب کبریا، محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ در حقیقت یہ مدارس راہ جنت ہے۔ یہاں باطل کے تند و تیز آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ جو خرافات پیدا ہو رہے ہیں، حکومت کیوں مدارس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، حکومت کیوں مدارس کو مٹانا چاہتی ہے، کیوں مکاتب کو بند کرانا چاہتی ہے؟ ان کو معلوم ہے اگر یہ رہے گے، جب تک یہ مدارس ہے، مکاتب ہے، ہم جو ہے تو ناکام ہوتے جائیں گے۔ جس دن یہ مٹ جائے گے تو حکومت ہم قائم کریں گے۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ قدرت نے اسلام کے اندر اتنی لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبایا جائے گا، اور اسلام یہی سے پھیلا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے اور پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے۔ آخر میں بس اب جو ہے تو بات کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بھی میرا جو ہے تو 10 منٹ ہو گئے۔ حضرت کو موقع دینا ہے اور مجھے فوراً یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے کہ میرا جو ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا جو سفر ہے وہ طویل ہے، مجھے دور جانا ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو یہی کہتا ہوں کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے سینوں میں مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت مقدر فرمائے، آمین۔ اب میں یہی کہوں گا کہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساکی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔